میں اپنے فرائض کیسے سر انجام دوں؟ مجھے تو ہٹایا جا رہا ہے، وزارت اس میں ہی چھینی جا رہی ہے۔ کون اے ٹی ایم بنا ہوا ہے جو لوگ تقسیم کر رہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ ہمارے ساتھ ہیں ہماری کو اینکر علینا الیاس، ایشین نیوز کے گروپ ایڈیٹر رانا طاہر، اور کراچی سے ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ ہیں ظفر ہلالی۔ اور آج بہت ہی ایک ڈرامائی دن ہے۔ ڈیولپمنٹس جو لیٹ نائٹ یعنی ارلی مارننگ جو شروع ہوئی، ایم کیو ایم کا اپوزیشن سے اتحاد ہوا اور پھر پریس کانفرنس ہوئی۔ اس بیچ میں وزیر اعظم صاحب نے ایک خطاب بھی کیا صبح، ای پاسپورٹس کا وہ کرنے گیا اناگوریٹ، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سازش ہے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو کی گئی ہے، وہ صحافیوں کو وہ خط دکھائیں گے۔ پھر یہ خبر آئی، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ شاید وہ آج قوم سے خطاب بھی کریں گے، پھر یہ خبر آئی کہ وہ خطاب نہیں کریں گے۔ کابینہ کی میٹنگ میں یہ خط پیش کیا گیا، اس کے مندرجات، اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اسے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیل کر دیا گیا۔ صحافیوں کو بھی اس کے مندرجات بتائے گئے، ان کے ساتھ شیئر کیا گیا، لیکن باقاعدہ طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس ملک سے آیا ہے اور کس نے لکھا ہے۔ لیکن اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا ایک ہلا دینے والا کانٹینٹ ہے، اور وہ کوئی اس طرح کی اسیسمنٹ نہیں ہے جیسے اسپیکولیٹ اپوزیشن کر رہی تھی کہ شاید کسی سفارتکار نے کوئی بات کی ہے اور وہ کوئی انہوں نے پھر اپنی کوئی اسیسمنٹ بھیجی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ایک میٹنگ تھی اعلیٰ ہمارے ایک سفارتکار کی دوسرے ملک کے سفارتکار سے، اور انہوں نے اس میں بالکل کھل کر یہ بات کہی کہ اگر عمران خان صاحب کو نہیں ہٹایا گیا تو اس کے کانسیکوینسز پاکستان کے لیے بہت برے ہوں گے۔ تو یہ ایک یاد تازہ ہو گئی اس سانحے کی جب ہنری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو سے یہ کہا تھا کہ یہ نیوکلیر پروگرام چھوڑ دو، اور یہ جو اسلامک بلاک کی کوشش کر رہے ہو اس کو بھی چھوڑ دو، وگرنہ تمہارا ہم عبرتناک انجام بنائیں گے۔ اور وہ عبرتناک انجام انہوں نے بنایا۔ انفارچونیٹلی الیکٹڈ بہت ہی پاپولر پرائم منسٹر کو جس انداز میں پھانسی پر لٹکایا گیا، وہ ایک بہت ہی ہارریبل ایگزامپل انہوں نے بنائی۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ ایک اور اس میں ایڈ کر دوں، پھر ظفر ہلالی صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ جو ان کا جو حلف ہے اس کے تحت وزیر اعظم صاحب یہ جو آفیشیل چیزیں ہیں ان کو وہ لیک نہ کریں۔ ان کو منع کیا اس بات سے، ان کو یاد دلایا کہ یہ ان کا حلف ہے۔ تو میرے سامنے یہ ان کا حلف پڑا ہوا ہے، وہ میں اب اسکرین پر میں چاہتا ہوں کہ دکھا بھی دیں۔ یہ جو وزیر اعظم کا جو حلف ہے اس کی جو آخری جو لائنیں ہیں 3، وہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے: اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ تو اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کے فرائض کے ان کو سر انجام دینے کے لیے اگر یہ ضروری ہو تو پھر تو وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اس وقت جو ہے اتنا اہم ہے کہ ایک سازش پاکستان کے خلاف، ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہے، الیکٹڈ وزیر اعظم کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اقتدار سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو پھر پاکستان کے عوام کو، اداروں کو بتانا ضروری ہوگا کہ جناب یہ میں اپنے فرائض کیسے سر انجام دوں؟ مجھے تو ہٹایا جا رہا ہے، وزارت اس میں ہی چھینی جا رہی ہے کہ میں ایک کر رہا ہوں کام اس طرح کا۔ تو بہرحال یہ کسی صاحب نے جو کہ سپریم کورٹ میں وکیل ہیں، پتہ نہیں کیا ان کے دل میں درد آیا امریکہ کا کہ شام 6 بجے انہوں نے درخواست دی ہے اور پھر آرڈر بھی اسی وقت آ گیا کہ جناب یہ ایسا ہوگا۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ عدالتی معاملات ہیں، میں کچھ زیادہ اس پہ نہیں بات کر سکتا۔ لیکن ظفر ہلالی صاحب، یہ شن آج بنی ہوئی ہے، مجھے تو یہ 77 کی یاد تازہ کر رہی ہے، جب
اس وقت ہینری کسنجر نے اس سے پہلے کہا تھا کہ عبرتناک آپ کا ہم انجام کریں گے. تو آج پتہ نہیں کون سا ہینری کسنجر ہے امریکہ کا جس نے یہ بات کی ہے, اور اپوزیشن اس کا مذاق اڑا رہی ہے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پہ خاموش ہے. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس پر آپ نے بات نہیں کرنی. what do you say to that? سمیع صاحب, میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک سپر پاور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں اور جو وہ چاہتا ہے آپ نہ کریں, وہ تو آپ کے خلاف ایکشن, ہر قسم کی ایکشن کوشش کرے گا کہ آپ کو ہٹائیں. یہ تو ہم سب کو پتا ہے. مانے 2030 یا 2040 کو اٹیمپٹ نام ہے جس میں امریکہ شریک ہے, اور اگر امریکہ کو آپ جا کے کہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, اور کہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں جو تم کر رہے ہو روس کے خلاف, اور میں بالکل تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوں یہ اور وہ, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں امریکہ کو؟ تو وہ کوشش تو کرے گا, مگر کس کے تھرو کوشش کرے گا اور کیا کرے گا؟ دیکھیے, اگر وہ پیسے بانٹے گا جیسے بانٹ رہا ہے, اگر وہ آپ کے مخالف جو گھر پہ ہیں, پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں, ان کو استعمال اگر کرے گا تو دس از ایکسپیکٹڈ. وہ تو وہ کرے گا. آپ کا کام ہے, جب آپ کو پتا ہے وہ کرے گا اور کر رہا ہے, اس کو روک دیں. آپ کا کام ہے کہ 20 اور 30 کروڑ کے بک رہے ہیں, اس کو روکیں. جب آپ کو پتا ہے کون دے رہا ہے پیسے, کون لے رہا ہے پیسے, کون اے ٹی ایم بنا ہوا ہے جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں, کس پارٹی کا سربراہ یہ کام کر رہا ہے, اگر آپ کو یہ سب پتا نہیں ہے تو مجھے پتا ہے, تو اس کے معنی آپ کو تو پکا پتا ہے, مگر پھر بھی آپ کچھ نہیں کرتے. تو دیکھیے, یہ کہنا کہ امریکہ آپ سے خوش نہیں تھا اور پیسے بانٹ رہا تھا اور لہٰذا اس لیے آپ الیکشن ہار گئے, یا اس لیے کوئی بہت بڑی سازش ہے, I'm sorry. امریکہ نے تو نہیں کہا تھا کہ پی این اے کے خلاف لڑو, مگر جب بھٹو صاحب کی الیکشن ہوئی تھی اور پی این اے کے اور دھاندلی کے ایکوزیشنز آئے تھے اور پی این اے کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی تھی, تو پھٹ کر کے امریکہ نے ضرور پیسے تقسیم کیے کہ بھٹو کی مشکلات بڑھ جائے اور وہ بھٹو چلے جائے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک جہاز بھیجا اور 4 لوگ بھیجے جنہوں نے بھٹو کو ختم کر دیا اور اٹھا دیا. تو عمران خان صاحب کو اگر یہ سب 7 مارچ کو پتا تھا تو کیوں نہیں انہوں نے اسی وقت ایمرجنسی امپوز کیا تھا کہ تقسیم ہو رہے پیسے, امریکہ سے آ رہے ہیں اور یہ ہے ثبوت, اور یہ لوگ لے رہے ہیں اور یہ پیسے کے ساتھ کر رہے ہیں, تو آؤ ہم وطنوں میرے ساتھ کھڑے رہو. وہ تو نہیں کیا, اور 27 تاریخ کو جا کے کہتے ہیں اس لیے میں ہار گیا. یہ ہو رہا ہے. اگر بھی سچ ہے, کیس ویک ہے سمیع صاحب, کیس از ویک. یہ میرا سوال ہے آپ سے, آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ویک ہے؟ یعنی وہ جو مندرجات ہیں خط کے, اس میں ایک میٹنگ کا حوالہ ہے, اس کے منٹس ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے یہ کنوے کیا گیا کہ میں یہ بتا دوں کہ اس کے یہ نتائج ہوں گے. تو پھر کیس کس طرح ویک ہے ہلالی صاحب؟ میں جا کے بڑی دھمکی دیتا ہوں میں ہندوستان کو کہ میں تم لوگوں کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, میرے پاس کانٹیکٹس ہیں انڈیا کے ساتھ, اور یہ ہے اور وہ ہے. اور ہم تو کلبھوشن کو تو پکڑ لیا تھا, مگر کلبھوشن کو ہم نے پکڑا تھا تو اس کے معنی نہیں کہ ہم فوراً آ گئے اور تقریر کرنے لگ گئے کہ سیبوٹاج ہو رہا ہے, لہذا ہندوستان کے ساتھ ہم نے تو اپنے ریلیشن شپ بھی نہیں خراب کیا. دیکھیے سمیع صاحب, امریکہ, روس, چین, ان کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو کوئی ایکشن آپ کے خلاف ضرور ہوگا, اور اگر آپ روک سکتے ہیں روکیں. پھر یہی بات تو پکڑ سکتے ہیں نہیں, روکنا کس نے ہے؟ عمران خان کے پاس کوئی اپنی اس کی ذاتی فوج ہے جس نے روکنا ہے؟ کس نے روکنا ہے ظفر ہلالی صاحب؟ نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کہاں ہیں جب ایک پیسہ آ رہا ہے اور ایک تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے, ہٹایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے ان کو ایک فورم پہ اکٹھا کر کے پیسے کی بنیاد پر پھر ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے.
تو یہ کس نے روکنا ہے؟ عمران خان کے پاس کون سی فورس ہے جس سے وہ روکے گا؟ تو آپ مجھے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ کام جو ہے حکومت کا ہے، جس کے سربراہ عمران خان ہے، جس کا کام ہے اس کو وہ بلائیں گے اور کہیں گے پکڑو ان کو. کیا انہوں نے کیا؟ کہا؟ کیا یہ تقریر میں بتائیں گے کہ انہوں نے کہا اور ان کے حکم نہیں مانے گیا؟ اب میرا سوال ہے آپ سے، اب ایک اور سوال ہے میرا آپ سے کہ ماضی میں جنہوں نے کسی نے کوشش کی یہ بتانے کی کہ ہم نے حکم دیا تو کیا ہوا، تو پھر ان کا انجام آپ میرے سے شیئر کریں گے کیا ہوا؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ وہ بہانہ بنانا چاہتے ہیں کہ اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کوئی بہانے. ابھی میں فواد چودھری صاحب نے پاکستان کی فوج کی بہت تعریف کی، وزیر اعظم صاحب بھی تعریف کر رہے ہیں، کسی نے ہماری فوج کی طرف انگلی نہیں اٹھائی. میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے. نہیں، بات سیدھی سادھی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آرڈر آپ کا نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں، نہیں اوبے کر رہے ہیں، اور پھر اگر نہیں کر رہے ہیں تو ویسے ہی آپ جائیں گے، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اعلان کریں، تقریر کریں. ہر روز یہ ٹی وی پہ آ کے تقریر کرتے ہیں، آ کے بات کریں، کہیں کہ میں جا بھی سکتا ہوں، مگر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے اس کو آرڈر کرنا، اور اس نے نہیں کیا. اچھا پھر ہلالی صاحب، پھر ایک سوال ہے میرا پھر آپ سے، پاکستان کو کیا اس سے نقصان نہیں پہنچے گا؟ یہی تو ماضی کے حکمران کرتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا، یہ 4 لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی اچھا کام ہے یہ بات کہنا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا. اگر پاکستان خود اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہر آدمی جو آپ کو اٹیک کرتا ہے آپ روتے روتے ٹی وی پہ جا کے کہیں گے بچاؤ مجھے. یہ آدمی اس پہ رویا تو کوئی بھی نہیں ہلالی صاحب، رویا تو کوئی بھی نہیں. وزیر اعظم صاحب نے لوگوں سے ریزورٹ کیا، جلسے کیے بڑے، پبلک اوپینین بنائی اس حوالے سے کہ یہ جو موقع پرست ہیں، یہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، آپ اسے ریجیکٹ کریں، سوسائٹی نے ریجیکٹ کرے. ہی کیم آؤٹ پولیٹیکلی. انہوں نے وہ طریقہ نہیں اپنایا جو ماضی میں لوگ اپنے اداروں پر کیچڑ اچھالتے تھے اور اب خاموش اس لیے ہیں کہ ان کے آگے ہڈی ڈال دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں 1 منٹ کے لیے جب بائیڈن نے ان کو فون نہیں کیا اور 6 مہینے 9 مہینے ہو گئے فون نہیں کیا، ان کو ایک کانفرنس پہ بلایا اور کہا ویڈیو کا ایک ٹاک دے دو، اور جب بار بار انہوں نے پروٹیسٹ کیا. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں 3 ہفتے پہلے وہ کونسل جنرل ادھر مجھ پہ چیخ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو سٹانس لیا ہے اوکرین پہ وہ غلط ہے. میں اس کو جواب دیا، مگر اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ therefore میرا جو ہوا ہے میرے ساتھ اسی لیے. جب ایک سٹینڈ دیتے ہیں آپ، جب ایک یہ کوئی اسیسمنٹ تو نہیں ہے، یہ کوئی اسیسمنٹ تو نہیں ہے ہلالی صاحب. اس خط میں وہ لکھا گیا ہے، عدم اعتماد کا ذکر کیا گیا اس میں بار بار. یہ تو ہے ہی نہیں کہ کوئی اسیسمنٹ ہے. نہیں، یہ اسیسمنٹ ہے کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا اگر تم یہ کرو گے. نہیں، انہوں نے کہا یہ کنوے کر دیں. انہوں نے یہ نہیں کہا اسیسمنٹ ہے، انہوں نے کہا آپ کمیونیکیٹ کریں، کنوے کریں. یہ دس از واٹ از. ہاں تو کر رہے ہیں ان لوگ. فاٹف میں کیا ہے، IMF میں کیا ہے، پیسے نہیں دے رہے ہیں آپ کو، رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. تو پھر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ویک کیس ہے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے رہا ہے. آپ رجیم چینج کی جو ان کی پالیسی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل جناب ویک کیس ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیسے سمجھ نہیں رہے ہیں. بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ میں کہتا ہوں انہوں نے کیا ہے، مگر میں کہتا ہوں وہ ایکسپیکٹڈ تھا. آپ کو تیار ہونا تھا. ہر ملک کرتا ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے. آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ تو بالکل بھولے بچے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جب ایک سپر پاور کو ڈیفائی کرتے ہیں تو اس پہ ایکشن ہوتا ہے اس کا. یو شوڈ ایکسپیکٹ اٹ. تو پھر میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں کہ یہ بات صرف مجھے یا عمران خان کو تو نہیں پتا نا، کیا اور بہت سارے رسپانسبل جو لوگ ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. اور اگر پھر یہ کہا جائے کہ وی کین ناٹ پٹ آل آف آر ایگز ان چائنیز باسکٹ، ہمیں تو سب کے ساتھ جانا ہے، اور پھر خط میں یہ لکھا جائے کہ جی سپورٹ سٹرکچر سارا بند کر دیا جائے گا، بالکل آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، تو پھر پتہ نہیں کون کون ڈر گیا ہوگا کس بات پہ. تو عمران خان تو قوم کے پاس گیا ہے نا
بتایا اس نے کہ یہ معاملہ ہے؟ نہیں تو اب کیوں بتایا, پہلے کیوں نہیں بتایا, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے, بچہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ امریکہ انڈیا کے الائی ہے, دوست ہے, دے آر پارٹنرز ان وار, اور آپ کے خلاف دے آر پارٹنرز ان وار. کیا میں نے ظفر ہلالی یا سمیع ابراہیم کو آنا چاہیے اور ان لوگوں کو بتانا چاہیے, کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کوڈ کیا ہے, کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس قسم کی لڑائی ہے چین اور امریکہ, اور اب چین اور روس پہ. You have a valid point, بالکل درست کہا, لیکن پھر میرا ایک اور سوال ہے, اب ذرا حالات تو دیکھیں کہ اگر یہ کو بتانے کی کوشش ہوتی ہے تو اس پر بھی آرڈر آ گیا ہے کہ آپ نے یہ اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کرنی, یہ باتیں آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے, پبلک نہیں کرنی ہے. اگر یہ کریں گے اس کا مطلب ہے وائلیشن ہے, تو اسی بنیاد پہ حکومت سے نکال کے آپ کو اندر کر دیں گے. بالکل غلط ہے یہ. آپ نے کیوں پڑھا یہ اوتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پبلک کو بتانا چاہیے ضروری اور لازمی آپ چھپائیں, بالکل نہیں. یہی تو میں نے پڑھا ہے, لیکن آرڈر تو عدالت کا ماننا پڑے گا نا, عدالت کا احترام لازمی ہے, وہ تو جو آرڈر آیا ماننا پڑے گا. عدالت کی میں نہیں بات کر رہا ہوں, میں صرف کہتا ہوں آپ نے ایک اوتھ لیا ہے کہ جب آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے آپ یہ کریں گے. میں جاننا چاہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ سازش ہو, آپ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف, کیا وہ گناہ ہے کہ آپ ایسی بات کریں؟ کمال ہے, آپ کا فرض ہے ایسی بات کرنا. یہ اوتھ کا تو کوئی ریلیونس ہے ہی نہیں اس میں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جس وقت یہاں پر جو جیسی صورتحال بن گئی ہے, ایک بیانیہ اور یہ ساری خبریں آ گئی ہیں اور قوم بھی ڈیوائیڈڈ ہے اس سارے معاملے پر, تو اس وقت تو پھر ضرورت یہ ہے کہ اس کو یونائٹ کیا جائے, اکٹھا کیا جائے, کیونکہ ایک اتنی بڑی اگر ناراضگی ایک سپر پاور کی ہم نے لی ہے, یا پھر وہی غلامانہ سوچ اور انہی کے جو وہ کہتے ہیں بس جس طرف وہ ہانکتے ہیں اسی طرف ہم چلے جائیں, جو وہ پٹا ہمارے گلے میں ڈالتے ہیں وہ ڈلا رہے بس. بہت اچھا کہا آپ نے, اور بالکل میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. 10 دفعے میں کہا ہوں 3 دن میں کہ اس کی بریو فارن پالیسی, بولڈ فارن پالیسی میں تو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک برا شادی بہتر ہے طلاق ہو. امریکہ کے ساتھ ایک برا شادی ہے, طلاق ضروری ہے ہو, مگر طلاق کے کچھ نتیجے ہوتے ہیں جو برداشت کرو, اور آپ کے اپنے لوگ اس کا فائدہ لیں گے اور وہ اپنا ایڈوانٹیج بڑھائیں گے. ان کو پکڑو اگر وہ قانونی خلاف ورزی ہو. میں تو چھوڑیے امریکہ کی بڑی بات ہے, میں تو آپ کو کہتا ہوں رشوت سے الیکشن جیتا گیا, ایک آدمی نہیں پکڑا گیا. اور جب میں پوچھتا رہتا ہوں کہتے ہیں ثبوت, بھائی مجھے پتا کون ہے, کدھر ہے, کتنے پیسے, کچھ مجھے پرائیویٹ سٹیزن بیٹھا ہوا ہوں, کچھ نہیں کر رہا ہوں میں, مگر مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو نہیں پتا ہو ہمارے اداروں کو, خاص طور دا بیسٹ ایجنسی ان دا ورلڈ بالکل پتا ہے, تو کیوں نہیں پکڑتے ہیں بھائی؟ لیکن میں تو کہتے ہیں جی وہ ہلالی صاحب, میں تو پریس کانفرنس سن رہا تھا آج ایم کیو ایم کی اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی, تو آپ طلاق کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے تو پکڑ کے جو دلہا تھا اس کو ہی ذبح کر دیا, اور اس کے بعد وہ جو جن لوگوں کی شکایت پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ تو بڑھ بڑھ کر ان کی وکالت کر رہے تھے کہ تیری کیا اوقات ہے, امریکہ بھلا یہ کیوں کرے گا. وہ تو بھاگ کے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلقات خراب کر دیے. ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی, ہائے اللہ یورپین یونین کو خلاف کر دیا. خدا وہ تو ان کو پتہ نہیں آقا اور داتا پتہ نہیں کیا کیا مان رہے ہیں, کیسے ہوگا یہ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی حیران ہوں. ایبسلیوٹلی ناٹ بڑا ضروری تھا. ارے بھائی وہ چھوڑے, میں جاننا چاہتا ہوں کٹمنڈو میں جو 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا ہمارا پرائم منسٹر, جس کے آرڈر کے بغیر وہ بٹن نہیں دب سکتا جو ہمیں شاید نیوکلیئر ویپن نہیں فائر ہو سکتا, 2 گھنٹے کے لیے کس کے ساتھ تھا, کدھر گیا تھا؟ برکت ڈٹ نے ہمیں بتایا کہ وہ کس کے ساتھ تھا. وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اسرائیلی ایمبیسی جا رہے ہیں یا امریکن ایمبیسی جا رہے ہیں, تو بہانا ہوگا کیوں ہے, کدھر ہے. میں جاننا چاہتا ہوں ایسے آدمی کو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے.
وہ انڈیا سے انجینئرز منگوا رہا تھا, پاسپورٹ ویزا ان کو ایئرپورٹ پہ ایشو ہو رہے تھے, اور پورا پاکستان وہ گھوم رہے تھے. بھائی وہ کون تھے؟ کیا ان کو سیکیورٹی کلیئرنس ملا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو پرائیویٹ انڈیویجول کو پاسپورٹ نہیں دیتے آپ تھانے کے رپورٹ کے بغیر. تو دیکھیے یہ سب فنڈامنٹل ڈیفیکٹس ہیں ہمارے سسٹم میں, ان کو ٹھیک کرو نا. لیکن وہ جب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی آدمی, تو وہ تو پھر کہا جاتا ہے وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے. یہ کون ٹھیک کرے گا؟ کون ٹھیک کرنے کی اجازت دے گا؟ نہیں, اجازت کی بغیر نہیں ہے. آپ اگر بار بار کہتے رہیں کہ کرو اور آپ کو نکال دیں, دوسرے کو کون نکال دیں, تیسرے کو کون نکال دیں. آپ نے دیکھا ہے اس دفعے بڑے خوش تھے اپوزیشن کے, کوئی وہ کہہ رہے تھے نیوٹرل تھا اس لیے یہ ہوا. بھائی یہ کس قسم کی نیوٹرلٹی ہے؟ میں تو کہتا ہوں جب آپ قانون کی خلاف ورزی ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے, اس لیے کہ آپ سب سے بہترین ایجنسی ہے دنیا میں, اور پھر بھی آپ کچھ نہیں کرتے ہیں, تو یہ ابینڈنمنٹ آف رسپانسبلٹی. ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات آئی ہے, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, پھر ہم پروگرام یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ظفر ہلالی صاحب وزیر خارجہ بیجنگ کے دورے پہ ہیں, وہاں پر افغانستان کے حوالے سے وہ جو کانفرنس ہو رہی ہے, انہوں نے جو میسج بھیجا ہے اس میں انہوں نے بڑا یہ کہا ہے, ذکر کیا ہے کہ چائنا نے, رشیا نے پاکستان کا ساتھ دینے کی بات کی ہے, اور بہت ساری رعایات کی بھی بات کی ہے, کچھ کریڈٹ کی بھی بات کی ہے. یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اٹ از ویری گڈ. ابھی ہم تو پھر یہ جو ہے بلاک یہاں پر جو لوکل بن رہا ہے, جو چائنا, رشیا, پاکستان, اس سمت میں ہمارا سفر آپ کو لگتا ہے پھر اب جاری رہے گا اگر عمران صاحب ہٹ بھی جائیں تو؟ اس جوش اور ولولے سے جاری نہیں رہے گا, نمبر ون. دوسری بات یہ ہے, روس تو اب کہہ رہا ہے, انہوں نے پبلش کیا ہے اپنے اخباروں میں کہ ایک انٹیلیجنس آپریشن کے تحت عمران خان کو نکال دیا ہے, اور چین جو ہے وہ بھی اپنے ایمبیسڈر سے ریڈ آؤٹ لیتا ہوگا, اور چین بھی جو ہے وہ بھی فکر مند ہوگا کہ امریکہ کا ادھر اتنا انفلوئنس ہے, اور خاص طور وہ پارٹیز جو اس وقت الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں, اور وہ سوچے گا کہ بھائی اس کا کیا امپیکٹ کوئی کنٹرول کم کریں گے, یہ بی آر آئی کے سے ہٹ جائیں گے, کیا پاکستان اسی قسم کا الائی ہوگا. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا فرض ہے کہ ان کو بتانا کہ کچھ چیز ایسے ہیں, اور وہ بتائیں گے میرے خیال میں, کچھ چیز ایسے ہیں جو کوئی گورنمنٹ چینج نہیں کر سکتا. اور نمبر ون وہ ہے سی پیک, نمبر دو وہ ہے بی آر آئی, اور نمبر تین ہے چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں. اور روس کو بھی ہمیں بتانا پڑے گا, حالانکہ روس جیسے آپ جانتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ان کا ایکسلنٹ, بار بار ان کو, بلکہ انہوں نے ایک لحاظ سے اس زمانے میں بنگلہ دیش کا انہوں نے سائن کیا تھا ٹریٹی کہ اگر چین تمہارے ساتھ کچھ کرے جب تم پاکستان پہ حملہ کر رہے ہو تو ہم تمہارے ساتھ دیں گے. ہندوستان کے ساتھ انہوں نے انڈو سوویت ٹریٹی سائن کیا تھا. بہرحال وہ الگ ہے, مگر ہاں کنسرن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فارن پالیسی بدلے گا, پاکستان کا رخ بدلے گا, پاکستان کی ان کے ساتھ دوستی ڈیمینش ہوگی. مگر یہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے, اگر یہ جیسے بھی یہ ہو اپنے لیے تو یہ کچھ بھی کر دیں گے, دشمن سے بھی مدد لیں گے, مگر اگر یہ واقعی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کو فوراً انگیج کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم اتنے ہی دوست آپ کے ساتھ ہیں جتنے ہر گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ ہیں. انٹرنیشنل کا فرض ہے. نہیں, لیکن اگر امریکہ کا اتنا انفلوئنس ہے پاکستان میں, وہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو سی پیک کے حوالے سے امریکن ڈپلومیٹس جو بیان دیتے رہے ہیں, وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہی نہیں ہے, یہ قرضے جو ہیں یہ بڑے غلط آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ مل رہے ہیں, اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو اگر وہ ایک گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں یہاں پہ, اور کر دی انہوں نے تبدیل, تو پھر اس کے بعد وہ جو ان کا انفلوئنس ہے
یہ جو سی پیک ہے یہ پھر کیسے، ایک سوال تو آتا ہے ذہنوں میں کہ یہ کیسے آپ اس کو کنٹینیو کریں گے؟ یہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بیان آتے رہیں گے، کوئی چھوٹے موٹے پروجیکٹ، لیکن جو ٹرو سپرٹ میں جیسے ہونا چاہیے ریجنل ایک الائنس جو بن رہا تھا یہاں کی ریئلٹیز کے مطابق جس میں امریکنز ور آؤٹ، وہ تو نہیں ہو سکے گا نا پھر ہلالی صاحب؟ 3 مہینے میں پتہ چل جائے گا کیا ری ایکشن ہے. اگر پروگریس نہیں ہو رہا ہے سٹیج 2 پہ، اگر ڈیولپمنٹ اتنا ہی تیز رفتار سے نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے، اور بلکہ بائی دا وے تھوڑا رک گیا تھا. اور ایک اور چیز میں بتاتا ہوں، ان کا جو گارڈین ہے، چوکیدار ہے پاکستان چائنا پاکستان ریلیشن کا، یہ ہے اسٹیبلشمنٹ. اگر وہ خود نہیں چاہتے ہیں یہ ہو، تو پھر آئی ایم سوری، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو عمران خان کر رہے تھے چائنا کے تعلقات کے حوالے سے، سی پیک سے یا رشیا کے حوالے سے، تو وہ گارڈین کی سوچ نہیں تھی؟ وہ گارڈین سے مختلف سوچ تھی؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں، مجھے تو پتا چلا ہے کہ وہ کم تھا، گارڈین کا شوق اور بھی تھا. دیکھیے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے پروجیکٹس کے لیے قرضے لیتے رہیں آن ہیوج انٹرسٹ. وہ تو ان کا اپنا بندہ داؤد جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ کس قسم کے ہمیں سود دینا پڑ رہا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے. اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ امریکن کا پٹھو ہے اس لیے کہ یہ چیزیں کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ نیسیسریلی پرو ہے، تو شاید وہ آبجیکشن ریز کر رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، تو وہ نیشنل وہ حب الوطن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سود مانگ رہے ہیں. اور ہر چیز میں تو چائنا صحیح نہیں ہے نا، کچھ چیزوں میں ان کے ڈیمانڈ ایکسیسو ہوتے ہیں. مگر میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں، سی پیک اور BRI یہ کی چیزیں ہمارے لیے، اس کے بغیر پاکستان کی پروگریس میں نہیں سمجھتا ہوں. ہماری خوش نصیب ہے کہ ہم چائنا کے نیبر ہیں. کیا کیا نہیں ہونے والا ہے چائنا میں، اور کیا کیا ہم نہیں کر سکتے. خدا کے لیے ایسے لوگ لے آئیں جو، اور اسٹیبلشمنٹ کا میں کہتا ہوں ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس چائنا پاک کوآپریشن میں کوئی کمی نہ ہو، اور کوئی کیا کہتے ہیں واپس ریورس نہ ہو. ہاں امریکہ چاہے گا، ہاں امریکہ کو ایسے لوگوں کو لائے گا تاکہ اس کو سیبوٹاج کرے. امریکہ اور چائنا ایک بگ وار میں لگے، بگ کولڈ وار، نیو کولڈ وار شروع ہو گیا ہے. ہم جانتے ہیں یہ، تو کیوں ہم ہونے دیں گے؟ آپ بتائیں. لیکن ہلالی صاحب، گزارش یہ ہے کہ اگر جس طرح کا یہ خط آیا ہے اور جس طریقے سے امریکہ یہاں پہ حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا اس خط میں ذکر کرتے ہیں، وہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، تو کیا یہ امریکی پٹھو پاکستان پر مسلط نہیں ہوں گے؟ ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ امریکی مفادات کے لیے کام نہیں کریں گے؟ یہ میمو گیٹ والے اور یہ ڈان لیکس والے جو لوگ ہیں، یہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسے لوگ پاکستان میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکن ایجنڈا ادھر پریویل ہو، مگر ان سے زیادہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان کا ایجنڈا پریویل ہو. اگر وہ جو چاہتے ہیں پاکستان کا ایجنڈا پریویل ہو ان کو نہیں روک سکتے، حالانکہ ان کی اکثریت ہے، تو پھر خدا حافظ پاکستان، پھر تو ہوگا خدا حافظ پاکستان. اور جو بھی وہ ہو ان کو اسرٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. میرے خیال میں فرینکلی سمیع صاحب، ہمارا ابھی چین میں خاص طور ویپنز پہ اتنا ہو گیا ہے کہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، کوئی پاکستانی ادارہ یا پالیٹیشین نہیں ہے جو چائنا کو اگنور کر سکتا ہے یا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈائلیوٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ ایک اور ڈائمنشن ہے اس ساری تبدیلی کی، میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس پہ بولے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، انہوں نے اقامہ نکالا، نواز شریف صاحب کو اس میں نااہل کیا، پھر احتساب عدالت نے ان کو سزا سنائی، پھر یہ فیک اکاؤنٹس، اس میں کئی 100 ارب روپے کی کرپشن کی کہانی، اور اب جس طرح سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. اب وہی لوگ اب اگر شہباز صاحب بنتے ہیں وزیر اعظم تو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے عدالتوں میں جا کے وہ کیسز واپس لے گی. تو کیا یہ اس حکومت پر کانفیڈنس، اس ملک کے سسٹم پر پاکستان کے عوام کا جو کانفیڈنس ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ ریسٹور ہوگا یا شیٹر ہوگا ہلالی صاحب؟
معاف کریے آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس سبجیکٹ پہ بات کریں جو میں اگر بات کہوں تو کوئی کہے گا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور مجھے جیل بھیج دیں گے. نہیں we don't want that. نہیں میں سبجیکٹ چینج کر لیتا ہوں because you are so dear to us, we don't want that کہ خدا نہ خواستہ. مگر ایک چیز جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر 30 سال کی پنیری جو ہے ہم نے بو دی ہے. 30 سال کی پنیری وہ شوٹس آف پلانٹ شوٹس پنیری کیا کہتے ہیں پنیری جی اس کا اردو کا جی پنیری ہم نے بو دیا ہے اور اس کا وہ پھل وہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے کون روک سکتا ہے؟ لیکن ان کو حلالی صاحب حکومت میں آنے دیا جائے گا تو تبھی پھل کھائیں گے نا. تو یہ سارا ماحول جو ہے کیا اس پر ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ یہ جو خط آیا ہے پاکستان کو اس طریقے سے کلیئر کٹ دھمکی دی گئی ہے کہ ہم آپ کی حکومت تبدیل کرنے جا رہے ہیں, تو اس پر آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا تو کیا ہمارے اداروں کو بھی ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ اور وزیر اعظم کو آپ نے صحیح کہا کہ آرڈر کرنا چاہیے کہ اس پر ایکشن لیا جائے. یہ سیدھی ملک دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں, اگر میں عمران خان ہوتا میں قسم کھاتا میں پبلک کو ایک پورا دن پہ میں چھٹی دیتا, پھر میں شام میں تقریر کرتا, میں کہتا آ جاؤ کوشش کرو ہم تیار ہیں. درست ہے. اچھا یہاں پر ایک میں بریک لے, آپ نے اچھی بات کہی, ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی صورتحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں یقیناً جو انگلی اٹھ رہی ہے وہ امریکہ کی طرف اٹھ رہی ہے. اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ سپٹمبر اکتوبر میں یہ امریکی ناظم الامور جو ہیں یہ مریم نواز, بلاول بھٹو, شہباز شریف, ایون چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی ایک دن میں لاہور میں ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں. اور اس میں ہم یہ دے چکے ہیں پہلے کہ فارن آفس میں یہ وزیر اعظم صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ جو سارے ڈپلومیٹ ہیں یہاں پر یہ جب پاکستانی سیاستدانوں سے ملتے ہیں تو کیا ایس او پی جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے, کیا یہ اجازت سے ملتے ہیں, اور ان کی میٹنگز میں کیا کوئی فارن آفس کا بندہ بیٹھتا ہے. تو یہ ساری وہ سازش تھی جو بن رہی تھی اور یہ وفاداری کا یقین دلایا جا رہا تھا. یہ خاندان غلامان کے جو شہزادے ہیں یہ ان کو یقین دلا رہے تھے کہ جناب بالکل آپ کی عزت ہمارے لیے اور آپ ہمارے مائی باپ. اور یہ ایک دن میں یہ اس طرح کی میٹنگز, اور یہ لا تعداد میٹنگز ہیں, اور اس میں جو چیز ہوئی جس طریقے سے وہ اب ہمارے سامنے ہے کہ ایک پھر یہ ہمارے ڈپلومیٹ نے وہاں سے جو کچھ بھیجا. تو یہ ابھی ایک صورتحال ہے جس میں اب وزیر اعظم صاحب بظاہر پھنس گئے ہیں, اور جو ووٹ ہیں وہ اپوزیشن کے زیادہ ہیں. ان کی اپنی پارٹی سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں, لیکن سینیٹر جو ہیں فیصل جاوید ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب بالکل ہم یہ آخری دم تک لڑیں گے اور یہ نتائج ووٹنگ والے دن مختلف ہو سکتے ہیں. یہی بات فواد چودھری صاحب نے کہی کہ یہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں. 92 والی صورتحال ہے ورلڈ کپ والی, ہم کمزور نظر آ رہے تھے لیکن ہم جیت گئے, تو ابھی بھی ہم جیتیں گے, پتہ نہیں کس طرح سے جیتیں گے. علینا آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی ہلالی صاحب؟ میں 2 سے 3 سوال کروں گی. ایک تو ہلالی صاحب نے کہا خط کے حوالے سے بات کی کہ عمران خان صاحب نے تاخیر کی, کیونکہ ہلالی صاحب بہت گہرے طریقے سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. وہ کیا سوچتے ہیں کہ آخر عمران خان صاحب نے جو خط پبلک کیا یا جتنا بھی انہوں نے شیئر کیا, اس تاخیر کی کیا وجہ تھی؟ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ آج انہوں نے خطاب کرنا تھا, پھر پتہ چلا کہ وہ خطاب نہیں کر رہے, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ وزراء یہی بات کر رہے تھے کہ جو بڑے پر امید ہیں. کیا ابھی بھی کوئی چانسز ہیں, اور اگر وہ خطاب کرتے تو کیا وہ چانسز ختم ہو جانے تھے؟ کچھ اگر ان 2 سوالوں کا جواب دے سکیں تو اس کے بعد ایک اور بھی سوال میں کرنا چاہوں گی. اگر آپ پہلے یہ لے لیں جواب, یہ جو سوالوں کی ٹرین ہے ذرا روکیں تھوڑا سا اسے ایک ایک کر کے. جی ہلالی صاحب. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا ہے, یہ امریکن کی کوشش آنی تھی, وہ ناخوش تھے, انہوں نے وارن کیا, انہوں نے تھریٹن کیا, اور انہوں نے وہ کیا جو انہوں نے کہا ہم کریں گے. تو ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا. اب آپ کا کام تھا کہ یہ آپ 2 طریقے سے روک سکتے ہیں.
ایک اگر کوئی خفیہ چیز ہو رہا ہے تو وہ خفیہ ایجنسی سے پکڑیں، اور دوسرا اگر وہ پروپیگنڈا اور پبلسٹی سے ہو رہا ہے تو آپ اپنے لوگوں کو تیار کریں. اب آپ نے دونوں نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں برا اثر ہوا ہمارے پہ، اور لگتا ایسا ہے کہ ہماری ریپوٹیشن یا آپ کہہ رہے ہیں الیکشن میں فرق ہوا ہے. تو اگر یہ ہوا ہے تو قصور کس کا ہے؟ اور اگر آپ کا قصور ہے تو مان جائیں آپ کا قصور ہے. اب یہ کہنا کہ یہ ایک ڈرٹی ٹرک ہے، کہ یہ غلط طریقہ ہے، چلیے میں مان گیا آپ کے ساتھ غلط ہے، ڈرٹی ٹرک ہے، مگر ہوتا ہے یہ اس دنیا میں نا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہانہ ہے. آپ کے پاس وارننگ تھا، کب سے آپ کے پاس وارننگ تھا کہ یہ کریں گے؟ بھائی جب بائیڈن نے آپ کو ایک فون کال نہیں کیا، آپ کو پتا ہونا تھا کہ یہ زہریلا آدمی ہے. آدمی جو آپ کر رہے ہیں خاص طور سے یوکرین کے بارے میں، یہ زہریلا آدمی ہے. اس کا کوئی پرسنل انوالومنٹ بھی شاید یوکرین میں ہے. جیسے آپ کو پتا ہے ٹرمپ کہتا رہتا تھا اس کے بیٹے نے جا کے بڑے پیسے بنائے ادھر، ابھی بھی کہہ رہا ہے ٹرمپ کے اس کے بیٹے نے پیسے بنائے، اس لیے یہ یوکرین کے ساتھ لگا ہوا ہے. مجھے ایک کونسل جنرل بیٹھ کے ادھر کا ان کا امریکہ کا مجھے پڑ گیا میرے پہ کہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں. میں نے کہا کہ وارننگ دی تھی تمہیں سوویت یونین رشینز نے 4 دفعے، انہوں نے کہا تھا مت پڑھاؤ نیٹو کو، اگر کرو گے ہم ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہمارے لیے اور ہم ایکٹ کریں گے. مگر تم بڑھتے گئے. تو میں نے کہا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے اونلی، حالانکہ انویژن آف another country is wrong، بالکل صحیح، مگر آپ نے ایسی پرووکیشن کی کہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا، اور ہم اس بیچ میں نہیں آنا چاہتے. ہمیں ان کا گیس چاہیے. خان صاحب جو گزرا ہے وہ ابھی تک پور امید کیوں ہے؟ ہلالی صاحب اتنے پور امید کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. کون؟ خان صاحب کے گزرا فواد چودھری صاحب لے لیں، باقی سب کو لے لیں، فاروق حبیب صاحب کو لے لیں، سب بڑے پور امید ہیں. اور خطاب بھی کرنا تھا، خطاب بھی کینسل ہو گیا ان کا آج کا، عمران خان صاحب کا. یار پلیز کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کہیں گے بھائی؟ ہاؤ کین دے سے کہ ہم ہار گئے؟ اگر آپ ہار گئے تو لوگ کہیں گے کنسیڈ کرو، جاؤ تمہارے لیڈر کو کہو کنسیڈ کرنے. کیوں کریں کنسیڈ؟ 3-4 دن کی بات ہے، کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا میریکل کین ہیپن. میریکل یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام نے کہا کہ یہ الیکشن جیتے کیسے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس انکوائری ہے، ثبوت ہے، پکچرز ہے، ایویڈنس ہے سیڈیشن کا، یہ سیڈیشن ہے جو ہوا خریدنا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، سبورژن ہے کانسٹیٹیوشن کا، ہے ثبوت نہیں ہے تو ہے تو بتاؤ. نہیں ہلالی صاحب، وہ سینٹ کے انتخابات میں ویڈیوز آئیں، اس میں پیسے کی بات تھی، کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا. اب عمران خان خود تو عدالت نہیں لگا سکتا الیکشن کمیشن کی. عمران خان کہتا ہے الیکشن کمیشن نواز شریف کی کمیشن ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بائس، پارشل، رشتہ داری، یہ وہ. مگر آپ کہتے رہتے ہیں مگر کچھ کرتے نہیں ہیں نا. کیا کریں؟ وہ آپ کو پتہ ہے ان کو نکالنے کا جو طریقہ ہے، وہ جس طریقے سے اس میں کباتے ہیں اور پھر یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں. کہاں تک آپ لڑے؟ مافیا سے تو اسی طرح مافیا نے تو آپ کو مفلوج کر دیا. تو اگر آپ مطلوب ہو گئے، آپ لڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو مار جائے. یہ تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے نا. وہ تو لڑ تو رہے ہیں نا، آخری بال تک تو لڑ رہے ہیں. لڑائی تو ابھی استعفیٰ تو نہیں دیا، سرنڈر تو نہیں کیا، وہ بندے توڑ رہے ہیں، لیکن وہ بتا رہا ہے، ان کیمرہ سیشن بھی ہو رہا ہے، صحافیوں کو بھی بتا رہا ہے، قوم کو بھی. اور کیا کرے؟ میں ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ جو چیٹ کرتا ہے، جو بے ایمان ہے وہ جیتے گا، تو پھر یہ آپ سسٹم کو اگر آپ بدل نہیں سکتے تو بھگتو. لوگ ہی بدل سکتے ہیں نا، کہ سڑکوں پہ آ جائیں، جیسے ٹرکی کے لوگ آئے اور انہوں نے بدل دی ہر چیز، وہ طاقت ختم کر دی انہوں نے. چلے یو آر دا گورنمنٹ ان کو کہیں نکلو، میرے پیچھے آؤ، مرنے کے لیے تیار رہو، جو بھی ہے کرو. ایسا نہیں چل سکتا. اگر آپ وہ بھی نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ جا کے بس رونا یہی سوال یہ ہے. نو، یو گاٹ ٹو فائٹ.
اس لیے تو لوگ نکلتے ہیں اور لڑتے ہیں اور مرتے ہیں. آپ کسی چیز کے لیے تیار نہیں, آپ کمپلین کرنے کے لیے بڑے اچھے ہیں. تو چلیے کرتے رہیں. فارچونیٹلی دخل ہوا. ویری ویل سیڈ, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو ہے نا شور و غوغا سے اور شکایات کرنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا, یہ تو لڑنا پڑے گا. جیسے منو بھائی کہتے ہیں کہ جیون لئی مرنا پیندا ہے, تو یہ تو مرنا پڑے گا. سر اس ساری پولیٹیکل سچویشن میں آپ کو لگتا ہے چائنا یا رشیا کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ جواب دینا چاہیں گے. چائنا اور رشیا آپ کے لیے بہت چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گورنمنٹ ہے جو انڈیپینڈنٹلی غلامی سے نکلنی چاہتی ہے. دے آر ویری ہیپی کہ ان کے دوست اس قسم کی انڈیپینڈنس دکھا رہے ہیں. مگر آپ تو بکری ہو رہے ہیں ادھر نا. آپ کا تو اپوزیشن جو وہ کر رہا تھا, جو وہ نہیں چاہتے تھے, وہ اب گورنمنٹ ہو گیا ہے. وہ گورنمنٹ ہو گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عمران خان کو ہی چاہتے ہیں, ہم نو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. وہ کبھی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے آپ کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. وہ دیکھیں گے آپ ان کے ساتھ ٹھیک ہے, وہ کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ. مگر وہ نہیں ہوگا, وہ بات, وہ کوالٹی نہیں ہوگی ریلیشن شپ میں. وہ خوش ہیں آپ کے. روس تو ان کے پیپرز میں چھاپ رہے ہیں انٹیلیجنس آپریشن امریکہ کا کامیاب, عمران خان کو نکال دیا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ کا بالکل ایسا ہی ہے. بڑا اٹس سو سیڈ جو آپ نے کہا کہ بالکل رشین میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ امریکن انٹیلیجنس نے اپنا ایک آپریشن کر کے, ایک کاروائی کر کے عمران خان کو حکومت سے نکال دیا. رات سے وہ یہی کہہ رہے ہیں اور بڑی ڈیٹیل سے ان کی ویب سائٹس جو ہیں وہ یہ خبریں دے رہی ہیں. اور اٹس ویری انفارچونیٹ, اٹس ویری سیڈ. ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگی ہر چیز. بالکل کئی صحیح کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب کہ آپ کو لڑنا پڑتا ہے, لیکن کیا قوم اس لڑائی کے لیے تیار ہے؟ کہاں تک آنے کے لیے تیار ہے؟ یہ غلامی کا طوق آج جو پہنانے والے ہیں, آج جس طرح سے ہنس کے مبارکبادیں دے رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے, لیکن قوم دیکھ رہی ہے. وہ بڑا سوال ہے کہ اگر انہی کو واپس لانا تھا تو یہ 3-3.5 سال یہ احتساب اور یہ سب کچھ کیوں کیا آپ نے؟ کیا ضرورت تھی پھر اس کو سب کچھ کو کرنے کی؟ اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.